السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمارا پاکستان فائنل تک پہنچ گیا ہے، اور میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ جن لوگوں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے وہ لوگ ناول پر دھیان دیں، اور جن کے لیے میچ امپورٹنٹ ہے وہ میری مبارکباد کو قبول کریں۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 26۔ تو آج ایک بڑا راز اوپن ہو جائے گا جو آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب پتہ چلے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک پردہ اٹھ جائے گا۔ تو چلیے پھر ہم ویٹ نہیں کرواتے، جلدی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، تاکہ میں جلدی اس کو پوسٹ بھی کر سکوں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 26، تحریر عریج شاہ۔ یہ ٹیسٹ ہیں آپ لوگوں کے، یہ ٹیسٹ کیے ہیں آپ نے۔ شرم آتی ہے مجھے چیک کرتے ہوئے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان 3 مہینوں سے آپ لوگوں کو پڑھا کیا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح آپ لوگوں نے پیپر دینے ہیں، اس طرح سے اپنا نام بنانا ہے۔ اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کا پیسہ برباد کرنا بند کریں اور گھر جا کر بیٹھیں۔ وہ غصے سے ان سب کے پیپرز ٹیسٹ وہاں ٹیبل پر پھینکتا ہوا کلاس میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حرم مشکل ٹیسٹ کی وجہ سے تھوڑی پریشان تو تھی، لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا خراب ہونے والا ہے اس بات کا احساس اسے بھی ہرگز نہیں تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اس کا ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ وہ سب کے ٹیسٹ ایک ایک کر کے دیتا ہوا اب حرم کو آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس جا کر رکی تھی۔ سب کی بے عزتی ہونے والی تھی تو یقیناً وہ بھی کوئی آسمان سے اتری ہوئی تو تھی نہیں۔ آج تو اس کی بھی بہت اچھی خاصی کلاس لگنے والی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ بے عزتی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لائق بچوں کی کلاس میں کم انسلٹ کرتے تھے۔ شادی انجوائے ہو گئی تو اب ذرا پڑھائی پر بھی دھیان دیں۔ یہ حال ہے آپ کا، آئے دن آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو خدارا میری کلاس سے پہلے نکل جایا کریں۔ مجھے سخت کوفیت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں لیکن خود کو لائق ظاہر کرنے کا شوق رہتا ہے۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہیں؟ اٹھائیں اسے اور جائیں اپنی سیٹ پر۔ کل یہ ٹیسٹ دوبارہ ہوگا، اور اس دفعہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میری کلاس میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مس صوفیہ، اگر آپ کو یہ پڑھائی چھوڑ کر کوئی فیشن انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا ہے تو شوق سے کر سکتی ہیں، کیونکہ پڑھائی آپ کے بس سے باہر ہے۔ وہ حرم کو چھوڑ کے اس کے پچھلے والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اپنی اتنی بے عزتی پر ناظمین اور حرم کو تو رونا آ رہا تھا، جبکہ باقی سب تو ان چیزوں کی عادی تھی، اس لیے ان لوگوں نے زیادہ اثر نہیں لیا۔ سب کو تھوڑا اور ڈانٹ کر وہ کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ سب نے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آج سر یہ شام کافی زیادہ غصے میں ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت کم غصہ دکھا رہا تھا، لیکن آج ان کا انداز آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ یقیناً وہ ان لوگوں کی پرفارمنس پر سخت خفا تھے۔ وہ اتنی محنت کرتے تھے ان اسٹوڈنٹس پر، اور اس کے بعد بھی اگر ٹیسٹ ایسا ہو تو ان کی پریشانی تو بنتی تھی۔ اپنی کلاس ختم کر کے وہ کلاس سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ سب لڑکیاں پریشانی سے وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب اس ٹیسٹ کا کیا حل کریں گے۔ یار میرا ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک ہوا تھا، جتنا میں نے پڑھائی کی تھی اس کے مطابق میں نے ٹھیک سے ہی لکھا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سارا غلط کیسے ہو گیا۔ سوال کچھ اور تھے اور میں جواب کچھ اور لکھتی رہی۔ یار میرے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے، سر نے سوال کچھ اور لکھا تھا اور اس کا جواب میں کچھ اور لکھتی رہی، لیکن ایک دو ٹاپکس میں
میں اکثر کنفیوز ہو جاتی تھی۔ سر کو اتنی گندی امید تو ہم سے ہرگز نہیں ہوگی۔ ناظمین شرمندہ سی بیٹھی اپنا ٹیسٹ دیکھ رہی تھی۔ ہاں یار، ہم نے بہت برا کیا۔ سر ہم سے کتنے پر امید تھے اور ہم نے کیا کر دیا۔ اور یار، ایک ہی دن میں یہ سارا تیار کیسے ہوگا؟ کل دوبارہ سے ٹیسٹ ہم کیسے کریں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ یاد آیا، سر نے کچھ ٹیسٹ کا نوٹس کا بتایا تھا۔ سر کے پاس کچھ نوٹس تھے۔ انہوں نے کاپی کے لیے کہا تھا، لیکن میں اکیلی تھی تو نہیں کر سکی۔ سوچا جب تم آؤ گی تب کروں گی۔ تو سر نے کہا تھا کہ بعد میں مجھ سے لے لینا۔ وہ نوٹس اسی ٹاپک کے حوالے سے تھے۔ ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کوئی امید نظر آ جائے، کوئی مدد مل جائے۔ سر سے مانگ لاؤ، وہ میشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو میشا آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، جیسے وہ اس سے کوئی ناممکن کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ خود جاؤ۔ ویسے بھی تو مجھے تو سر کچھ بھی نہیں کہتے، میں تو نالائق بچی ہوں، مجھے تو اور ڈانٹ پڑے گی، میشا نے بے بسی سے کہا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جانے والی۔ سر نے تو پہلے ہی اتنی بے عزتی کی ہے کلاس میں، اب وہاں سارے اسٹاف کے سامنے بے عزتی کریں گے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی اور وہ دونوں حرم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانے والی۔ جس کو جانا ہے جا کے لے آؤ، میں تو ویسے بھی اپنی آپوں سے تیاری کر لوں گی، مجھے کوئی نوٹس نہیں چاہیے۔ حرم فوراً انکار کرتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو یار، تمہاری شکل بہت معصوم ہے، تمہیں سر کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور ویسے بھی تم ایسی رونی شکل بنا کے رکھتی ہو نا، سر تمہاری کم بے عزتی کرتے ہیں۔ پلیز جا کر لے آؤ نا نوٹس۔ اگر نوٹس نہ ملے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کل وہ دونوں اسے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ حرم کو اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ تم دونوں کو میں ہی ملی ہوں کیا بلی کا بکرا بنانے کے لیے؟ وہ بے بسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کے اٹھنے پر ان کی دونوں کی بھی امید جاگ گئی تھی۔ وہ دونوں اس اسٹاف روم تک چھوڑنے آئی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ نوٹس مانگنے کے بہانے کہیں بھاگ نہ جائے۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ اسٹاف روم کے باہر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ اندر صرف یشام سر تھے، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس کی چین کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ سر، آپ کے پاس کچھ نوٹس ہیں، آپ نے کہا تھا انہیں کاپی کر لیں تو ہمارے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت اٹک اٹک کر اس کے سامنے بول رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا سیام ایک نظر اسے دیکھ کر یشام کی جانب بڑھا۔ اس نے جلدی سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ بنا کوئی بات کیے وہ اپنا دھیان سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر لگانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ شاید وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ سیام کو اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں حرم؟ وہ مجھے ہیلپ چاہیے، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ سیام اس کی طرف دیکھتے کسی سوال کی امید تو ہرگز نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی سر، میں کیوں برا مناؤں گی؟ بولے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یشام گہری نظروں سے اس معصوم سی لڑکی کی معصوم مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ فرض کریں کہ آپ کے سر یشام اگر کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو کیا آپ ان کا ساتھ دینا چاہیں گی؟ میرا مطلب ہے، اگر صرف آپ سر یشام کو اس پریشانی سے نکال سکیں تو کیا آپ ان کو اس پریشانی سے نکالیں گی؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ حرم کو اس کا سوال کچھ عجیب سا لگا۔ آف کورس سر، میں کیوں نہیں؟ اگر سر مجھ سے مدد مانگیں گے تو میں ان کی مدد کیوں نہیں کروں گی؟ اس نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ وعدہ کریں کہ اگر آپ کے سر آپ سے کچھ مانگیں تو آپ ضرور دیں گی، انکار نہیں کریں گی؟ وہ امید سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حرم نے ہچکچاتے ہوئے ایک نظر سر یشام کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو سیام مسکرا کر یشام کو دیکھنے لگا۔
حرم نوٹس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تو یہ شام سیام کو نظر انداز کر گیا۔ میں کہتا تھا نا، وہ اندھیروں میں تیرے لیے روشنی کی کرن بن کر آئی ہے۔ ایک دفعہ اپنی سوچوں سے نکل کر تو دیکھ، محبت سے خوبصورت دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ سیام ٹیبل پر رکھے پیپرز اٹھا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ ردھم پریشانی سے اپنی کیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی کیٹی کہاں چلی گئی تھی۔ وہ تو اس کے بنا کمرے سے بھی نہیں نکلتی تھی، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس طرح اچانک کہیں باہر نکل جائے۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، پھر تھک ہار کر باہر کی طرف آ گئی۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سنو لڑکی، تمہارے پاس ایک چھوٹی سی بلی ہوا کرتی تھی نا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس بلی کو اس پہاڑی کے قریب جاتے دیکھا ہے۔ اتنی چھوٹی سی پیاری سی بلی دیکھ کر میں اس کے پیچھے چلی گئی تھی، اور پھر میں نے اسے تمہارے ساتھ بھی دیکھا تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید تم اس طرف گئی ہوگی۔ لیکن ابھی واپسی پر میں نے اس بلی کو پہاڑی سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا، اسی لیے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ ماریا کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو وہ پریشان ہوئی تھی، پھر اس کی بات سن کر جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماریا نے اس کے دوست کو دھوکہ دیا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں زکی اس کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا۔ ایسے میں وہ شاید ہی اسے منہ لگانا پسند کرتی، لیکن وہ تو اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ پریشانی سے باہر کی جانب بھاگی تھی، اور اسے بھاگتے دیکھ ہوٹل سے نکلتے زکی نے بھی تیز قدم اس کے پیچھے اٹھائے تھے جب ماریا اس کے راستے میں آ گئی۔ وہ کسی کی منگیتر ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تو بہت برے لگ رہے ہو، اس نے زکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کا ایکس بوائے فرینڈ تھا۔ احسن اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے اس سے بریک اپ کرنے کے بعد وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا تھا، اسی لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن زکی کو وہ یہاں گھومتے پھرتے کافی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ اب تک اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو سوچا کیوں نہ زکی کے ساتھ ہی تھوڑا اور وقت گزار لیا جائے۔ شاذم نے اس دن کے بعد سے اسے بات تک نہ کی تھی، ایسے میں وہ کسی نہ کسی کو تو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر فائدہ حاصل کرنے ہی والی تھی، تو اب وہ زکی ہی کیوں نہ ہوتا۔ تم نے اس سے کیا کہا ہے، اور وہ اس پہاڑی کی طرف کیوں گئی ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ جگہ کتنی ڈینجرس ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو ماریا نے چہرے پر مسکینی طاری کر لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری دوست کی دشمن ہوں؟ میں نے اس کی بلی کو اس پہاڑی سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اسے بتا دیتی ہوں، لیکن یہاں تو مجھے ہی سننے کو مل رہا ہے، ماریا نحوست سے کہتی منہ بنا کر وہاں سے اندر چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے جانے سے بہتر سمجھا کہ وہ چاچا جان کو اس بارے میں بتا دے۔ جبکہ ماریا جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے جائے گی، اسے واپس ہوٹل کی طرف جاتے دیکھ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اب تک اس ریجیکشن کو قبول نہیں کر پائی تھی جو شائزم نے اس لڑکی کی وجہ سے اسے دیا تھا۔ وہ اس سے بدلہ نہ لے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے کی طرف اترنے لگی تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنی کیٹی کی فکر ہو رہی تھی۔ اتنے اندھیرے میں پہاڑی سے نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے۔ یہ پہاڑی حد درجہ خطرناک اور بلندی پر تھی، اور یہاں پر بے حد خطرناک جانور بھی موجود تھے۔ رات کے وقت ہوٹل سے باہر جانا اس ہوٹل کی مینجمنٹ نے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا۔ یہ جگہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خطرناک بھی تھی۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کس طرف آ گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی بلی کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن اسے ابھی تک اپنی بلی کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔
کیا ہوا؟ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے ٹائیگر کے ساتھ واک کر کے واپس آیا تو ڈرائیور اور ذکی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ یہ دونوں ردھم کے ساتھ نظر آتے تھے تو اس نے پوچھ لیا۔ ابھی تک تو ردھم نے اس کے کتے کو احترام سے سر تک نہیں کہا تھا اور وہ فی الحال اسے بخشنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ اکثر اس سے مخاطب ہوتا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی ماریا سے بریک اپ کرنے کی وجہ سے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن ماریا کے ساتھ گزارا کرنا اس کے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اپنی جان چھڑا کر اب ریلیکس ہو چکا تھا۔ وہ میری دوست ردھم اپنی بلی کی تلاش میں اس پہاڑی سے نیچے کی طرف جا چکی ہے، جبکہ اس کی بلی یہاں انکل کے پاس ہے اور اب وہ بھی نہیں مل رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ نیچے کس طرف گئی ہے۔ ذکی پریشانی سے کہنے لگا۔ اندھیرا خطرناک حد تک پھیلنے لگا تھا۔ تم لوگ یہاں کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے ڈھونڈنے کے لیے جاؤ، بلکہ ہٹو یہاں سے، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں۔ اور ڈرائیور چاچا، اب دادا جان کو فون کر کے ابھی بتائیں کہ ان کی لاڈلی نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ وہ ٹائیگر کو اشارہ کرتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگا، جبکہ چچا پریشانی سے اپنے موبائل پر آنے والے فون کو دیکھنے لگے۔ اگر وہ فون پر ردھم کے نانا جان کو یہ بات بتاتے کہ ان کی نواسی گم ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، خیر جو بھی ہوتا یہ بتانا ضروری تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم نے ان دونوں کو اس خطرناک جنگل میں جانے کیسے دیا؟ دادا جان بے حد پریشانی سے کہہ رہے تھے، جبکہ ڈرائیور چاچا انہیں ریلیکس کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دادا جان کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا جب ذریعام کمرے میں داخل ہوا۔ دادا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ان کے چہرے پر پسینہ دیکھتے ہوئے فون ان کے ہاتھوں سے لے چکا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے فون کٹ ہو گیا۔ دادا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگا، جبکہ فون اس نے وہیں سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کون تھا فون پر اور نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن دادا جان کی حالت دیکھ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاذم کو فون کرو، جلدی فون کرو، وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگے تو اس نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا۔ وہ تیزی سے جنگل سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، جتنا جلدی ہو سکے وہ اس لڑکی تک پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ بہت تھوڑے عرصے میں وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ انجان لڑکی دادا جان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ٹائیگر آگے کی طرف جاتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بھونکنے لگا تھا، یقیناً اسے کوئی سراغ مل گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو نارمل کیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بگ بی؟ آپ کو یاد آ ہی گیا کہ آپ کا ایک بھائی بھی ہے، وہ ناراضگی جتاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کی آواز سن دوسری طرف سے دونوں انسان ریلیکس ہو گئے تھے۔ کہاں ہو تم؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا۔ وہ جنگل میں اپنے بھائی کے بجائے اسے دادا جان کی آواز سنائی دی تھی۔ دادا جان، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، لیکن عجیب طرح کی دوست ہے آپ کی، بلی کے چکر میں پہاڑی سے نیچے اتر گئی ہے اور بلی اوپر چاچا کے پاس ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ان کو پریشانی سے نکال رہا تھا، جبکہ ذریعام ان کی بات سن کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ شاید وہ اسے کچھ بتاتے، وہ اس سے بات کر کے ریلیکس ہو چکے تھے۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ ذریعام جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ میرے لیے بہت بہت عزیز ہے ذریعام، ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، بس میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا، وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولے تو ذریعام نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے دادا جان، جب آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے گا۔ میں اور امایا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں کل صبح، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگا تو دادا جان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تم اس لڑکی کو اس حد تک اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ وہ لڑکی ہمارے پوتے کی قاتل ہے، ہمارے خون کی قاتل ہے، اور تم اسے دادا جان، میں
میں نے نکاح کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے لیے وہ جو بھی ہو، لیکن میرے لیے وہ میری بیوی ہے، اور اب میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ اور ہمارا پوتا، اس کا خون، اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے پوتے کا خون ضائع ہوگا؟ اگر یہ لڑکی تمہاری بیوی بن چکی ہے تو ہمارے پوتے کے خون کا کیا ہوگا؟ ہم اس لڑکی کو ونی کر کے لائے تھے کیونکہ ہمیں اس کا بھائی نہیں ملا تھا، اس لیے نہیں کہ تم اسے اپنی عزت بنا لو۔ دادا جان، میں آپ کی ہر بات سمجھ رہا ہوں، آپ کا غصہ جائز ہے، لیکن قاتل وہ نہیں، اس کا بھائی ہے۔ ہم سزا دیں گے اس کے بھائی کو سزا ضرور ملے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد صلاحوں کے پیچھے ہوگا، لیکن امایا کو میں اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں، اور اس کے بارے میں کچھ بھی برا سوچنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے پوتے کے لیے برا سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ دادا جان کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ آنے والا وقت نہ جانے انہیں کیا دکھانے والا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اندر میرے کزنس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں باہر آ کے سردی میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اور میرے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو ابھی مجھے جلدی سے اندر جانا ہے۔ تو اب ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ کل کی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سردی میں ٹھٹھراتے رہیں کیونکہ مجھے تو بڑی سردی لگ رہی ہے۔ تو کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔